مورخہ 10 جولائی 2022 مطابق 10 ذی الحجہ 1443 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ سری لنکا میں جاری احتجاج کے دوران مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا ہے، جبکہ صدر راجا پاکسے کے ملک سے فرار ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت نے دارالحکومت اور اطراف کے علاقوں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ سری لنکا کے تجارتی مراکز اور دارالحکومت کولمبو میں ہزاروں مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر صدر کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل مظاہرین کے صدارتی محل پر دھاوا بولنے کے بعد حال ہی میں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے والے وکرما سنگھے نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور کل جماعتی حکومت بنانے پر وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں آج عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات میں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے عید کے موقع پر اپنے خطاب میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے حجاج کرام کو تحفظ، تکنیکی اور انجینئرنگ رہنمائی فراہم کی گئی تاکہ حجاج کی ہموار گروپ بندی کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ اپنی تمام رسومات کو آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ یاد رہے کہ حج کے لیے 2020 میں صرف چند ہزار لوگ آئے تھے اور 2021 میں 60,000 مسلمان حج ادا کر پائے تھے اور یہ تمام کے تمام حجاج سعودی عرب سے آئے تھے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے آئے سفری پابندیوں کے باعث دنیا کے دیگر ممالک سے عازمین حج کی آمد پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس سے پہلے 2019 میں دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں نے حج کا فریضہ ادا کیا تھا، اور حج کو عام طور پر دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع تصور کیا جاتا ہے۔ رواں برس 10 لاکھ مسلمانوں کو کورونا ویکسین کی شرطوں کے ساتھ حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ادے پور میں 2 مسلم نوجوانوں کی طرف سے کنہیا لال درزی کے قتل کی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں ہندو طبقہ جس طرح سے جمہوری رد عمل کا اظہار کر رہا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی متشدد اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ راجستھان میں RSS کے سہ روزہ اجلاس کے دوران ہندوستانی مسلمان کو پیغام دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کسی کو کوئی بات پسند نہیں ہے تو اسے جمہوری طریقے سے رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ساتھ عوامی جذبات کا بھی پاس رکھنا ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسلم علماء اور دانشوران نے بھی اس قتل کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سزا دینے کا حق صرف عدالت کو ہے۔ RSS کے ایک لیڈر سنیل امبیکر نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اپنی بات کو جمہوری طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے رضامندی سے قائم کیے گئے جنسی رشتے کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ رضامندی سے بنائے گئے جنسی رشتے کے بعد اگر کوئی شادی سے انکار کرتا ہے تو اس پر عصمت دری کا کیس نہیں بنتا۔ دراصل ایسے ایک معاملے میں ایک وکیل کی گرفتاری ہوئی تھی جس کو اب ضمانت مل گئی ہے۔ جسٹس تھامس نے ضمانت عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ عصمت دری کا معاملہ نہیں ہے اور وکیل کو ضمانت دی جانی چاہیے۔ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ایک مرد اور خاتون کے درمیان جنسی رشتہ صرف تبھی عصمت دری کہلائے گا کہ جب ایسا دھوکے سے یا غلط بیانی کے ذریعے کیا گیا ہو۔ اگر رضامندی سے بنائے گئے تعلقات کے بعد شادی نہیں کی جاتی تو بھی یہ عصمت دری کے درجے میں نہیں آتا۔ اتراکھنڈ کے کئی اضلاع میں ہفتے کی صبح سے بارش جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پوڑی اور نینی تال میں بھاری بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی درمیان بارشوں کے سبب معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ گنگوتری نیشنل ہائی وے پر جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے۔ پتھورا گڑھ میں بھی کئی سڑکیں اور پل منہدم ہو گئے ہیں۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق پتھورا گڑھ میں جمعے کی شب سے شروع ہونے والی طوفانی بارش سے منسیاری موٹر روڈ پر واقع پل گر گیا ہے۔ منسیاری میں سب سے زیادہ 56 mm بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملبہ گرنے کی وجہ سے پتھورا گڑھ دھارچولا نیشنل ہائی وے لکھن پور کے پاس بند ہے۔ یہاں صبح سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وہیں بدری ناتھ ہائی وے ڈانگ بیڑ میں ملبہ آنے سے بند ہو گیا ہے۔ ٹہری میں بھی بھاری بارش جاری ہے، جبکہ ہلدوانی میں کالا دوگی روڈ ویز زیر آب ہو گیا ہے۔ صدارتی انتخاب میں مرمو کے اعزاز میں جمعہ رہائش گاہ پر ایک عیسائی شیوپال یادو اور اوم پر ان دونوں کے یہاں پہنچنے کے بعد مچ گئی ہے۔ SP سربل سنگھ یادو نے کہا کہ اکیلے کی کمی ہے، اس کی وجہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اکیلے جیدگی سے لیا ہوتا تو پارٹی کی صورتحال بالعید کے موقع پر امن و امان میں بھرپور انتظامات کی خصوصی نگرانی کے ساتھ ساتھ ہروں سے بھی نگرانی کی جائے گی۔ پولیس لا اینڈ آرڈر عید کے پیش نظر 11 ضلعوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست 60 مساجد اور عید ادا کی جائے گی اور اس سے پولیس افسران کو مسلسل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عزمی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کسی ممنوعہ جانور کے قرب ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے اعتراض ہوگا۔ راجدھانی لکھنؤ لوہیا اسپتال میں سہولت بند کر دی گئی۔ اب عیادت مفت دستیاب ہوں گی اور مریضوں کو اب اسپتال کے پرچے کے بجائے سالانہ ہوگا، جس کی مدت ٹیسٹ کے لیے فیس ادا کرنے پر 250 روپیہ جمع کرنی ہوگی۔ لوہیا چاہے کہ سہولیات متعارف ہونے بھی نظام مزید بہتر ہو جائے۔ آنے والے مریضوں نے اس سے BJP کے رکن پارلیمنٹ مودی حکومت کو رسوئی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایشوز کو اٹھانے اور اس
کے لیے عید کا نشانہ بنانے والے کو کیے گئے ایک ٹویٹ میں بتایا سلنڈر اب بس سجاوٹ کی چیز. ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چولہے پر لال سلنڈر سجاوٹ کی چیز. فیس بک کے صفحات میں مہینوں سے یہ ان لاکھوں خواتین کا سے آزادی کا خواب دکھاتی ہیں جنہوں نے ہم پر صبر کیا تھا. عارف آشیان کانگریس کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی. اہمیت پر گفتگو کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کہ کس طرح کوفے کی سیاسی حالات میں اور فریب کے استعمال سے حکومت کا خوف پیدا کیا. ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. متعلق کہا گیا کہ یہ ایک در ایثار اور قربانی کا بہترین موقع ہے. اللہ کی توفیقات میں مزید جانوروں کی قربانی کرنے والے خیال رکھیں کہ غیر مسلم اس سے کسی قسم کی دشواری دل آزاری نہ ہو اور توجہ دی جائے. خبروں کے مطابق حال ہی نتیجے میں متعدد امرناک اور گہرے رنج و غم کا اظہار انجمن شرعی شیعیان والمسلمین آغاز سید صفوی نے جہاں بحق تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے جلد شفا یابی کی پتہ یاتریوں کی بازیابی رات بھر کے تاخیر پر افسوس کہ اگر دوران شب رزق کیا جاتا تو شاید کچھ تھی. عید الاضحیٰ کے مدنظر درسگاہ جامعۃ الشیخ دیوبند میں کیا گیا اور عید قرے کے ساتھ منانے کی اپیل کے محتمم مولانا عید الاضحیٰ کو باہمی قربانی ناموری کے لیے نہیں ساتھ اللہ کی رضا کے حسن نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جن جانوروں کی قربانی طرح اجتناب کرنے کے ساتھ جذبات کا بھی پورا. بی جے پی تلنگانہ کے سابق ریاست علی باقری نے بھی مسلح کہ وہ آئندہ عید الاضحیٰ گائے کو ذبح کرنے سے گریز. نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے ترجمان میر فراز حضرات گائے کو ماں سمجھا اسے مقدس علامت اس لیے مسلمانوں سے اپیل ہے کو ذبح نہ کرے. انہوں نے کی کہ وہ دوسرے جانور کے قصے بھی قبول کرے گا. عمارتوں کے لیے کولنگ لوڈ ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا. مسٹر عادل انعام بزنس نے عمارتوں کی ہیٹنگ کنڈیشننگ کے سلسلے میں بات شیئر کیے. انہوں نے امور پر گفتگو کرتے ہوئے ہیٹنگ ریفریجریٹنگ اینڈ معیارات کی افادیت کی. انہوں نے مختلف عمارتوں اور کولڈ اسٹوریج وغیرہ تفصیلات بیان کی اور ان کے نفیس احمد نے شکریہ بن مہر نے نظامت کے فراہمی کے امرت مہوتسو کے تحت 2022 تک ہر گھر اور عمارت پر ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندر کلکٹریٹ آڈیٹوریم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. تمام لوگوں اور محکموں سے ترنگا مہم کو کامیاب اس مہم میں بڑھ چڑھ کر اس مہم سے متعارف کرائیں. خیال رکھا جائے کہ دوران مہم قرار رہے. ضلع مجسٹریٹ ہر شہری کے ذہن میں بیدار کرنے کے مقصد سے احترام کا جذبہ
اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر